بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے بارے میں کچھ لوگوں کے غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط باتیں ہیں، غلط رواجات ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینے میں مصائب آفات نازل ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی یہی نظریہ تھا، حالانکہ موت، حیات، عزت، ذلت، نفع، ضرر، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی وقت، زمانہ، کوئی درخت، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی جگہ منحوس بری نہیں، بلکہ انسانوں کے اعمال برے ہوتے ہیں تو ان پر آفات، مصائب نازل ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکامات کی تابعداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر کفر اور نافرمانی کرے تو شیاطین ایسے لوگوں کو بدراہ کرتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اللہ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بجا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل صالح کی برکت سے آدمی نور کی روشنی بصیرت میں رہتا ہے، اور کفر نافرمانی کی وجہ سے آدمی اندھیروں وغیرہ میں رہتا ہے۔ دیکھو کہ ماہ سفر کے بارے میں غلط عقائد، نظریات رکھنے والے، اس مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی، حضرت مجدد الفسانی کی وفات ہوئی۔ اسی مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ہوا، اسی مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شروع ہوئی۔ دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اگر یہ مہینہ غلط ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس مہینے میں اپنی ہجرت کا سفر شروع نہ کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراض میں چھوت چھات، سفر کے مہینے اور اولو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ تو وہ اعرابی صحابی چپ ہو گیا۔ دیکھو کہ پہلے اونٹ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارش لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذلت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تکلیف اور مصیبتیں عطا فرماتے ہیں۔ جس کے اعمال اچھے ہوں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے اعمال برے ہوں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفت، مصائب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔